السلام علیکم۔ آج ہم سنانے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام ندی کے کنارے ایک آدمی کو مرا ہوا دیکھے۔ وہ مردہ پڑا رہا تو پانی کے جو جانور ہوتے ہیں وہ انہیں کھا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھے کہ پکشی بھی آ کے کھانے لگے۔ پھر ان کو دیکھے تھوڑی دیر کے بعد تو جانور بھی آ کے کھانے لگے۔ اسی طرح سے سب جسم ان کا کھا رہے تھے۔ تو وہاں سے بیٹھے بیٹھے سوچے کہ اس کا جسم تو پورے جانور پکشی سب کوئی کھا لیے ہیں، اب یہ کیسے زندہ ہوگا۔ لیکن ان نے سوچا اللہ تو بے شک ہے، اللہ تو سب کو زندہ کر دیتا ہے۔ لیکن ان کے دل میں یہ خیال آیا تو انہوں نے اللہ سے بولا، اے اللہ، میں جانتا ہوں بے شک تو سب کو زندہ کرنے والا ہے اور تو مرے ہوئے کو انسان کو زندہ کر دے گا، اور تیرے اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے زندہ ہوئیں گے۔ تو اللہ پاک نے بولا ٹھیک ہے، تیری یہ خواہش میں پوری کروں گا۔ اور اللہ پاک نے بولا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ جائیے 4 پکشی لے کے آئیے، اس میں ان 4 پکشیوں کی منڈیوں کو کاٹ کے اپنے پاس رکھیے، اور جو 4 پکشی ان کا قیمہ بنا کے ان کو پورا مکس کر کے ملا لیجیے۔ پھر اس کے بعد ملانے کے بعد آپ 4 دشا میں اسے پھینک دیجیے، کچھ پہاڑ کے پیچھے، کچھ پہاڑ میں، کچھ جہاں آپ کا من ہو وہاں پھینک دیجیے۔ پھر اس کے بعد آپ ان پرندوں کو آواز لگائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندوں کو لے کے آئے، ایک مور، ایک کبوتر، ایک مرغا اور ایک کوا۔ یہ 4 پرندوں کو لے کے آئے اور ان نے ان کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد وہ منڈی اپنے پاس رکھ لیے اور ان کی قیمہ بنائے، پورے ان کے شریر کا قیمہ بنا دیے۔ جب وہ قیمہ بن گیا تو ان کو دونوں ہاتھوں سے اچھی طریقے سے ملا لیے۔ جب وہ مل گیا پورا شریر، 4 جانوروں کا شریر جب پورے مل گیا تو ان نے تھوڑا تھوڑا گوشت ان کا اٹھا کے کہیں پہاڑ کے نیچے، کہیں پہاڑ میں، کہیں ندی میں، یہاں وہاں پھینک دیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آواز دی پرندوں کو کہ اے پرندے آ جاؤ۔ تو پرندے جس کے جہاں جہاں ماंس رکھے ہوئے تھے وہ پرندے اپنا اپنا ماंس، جو جیسے کوا کا تھا تو کوا والا ماंس، اور مور والا ماंس، اور کبوتر والا ماंس، اور مرغے والا ماंس الگ الگ اور اڑ کے اپنے سے پاؤں میں جڑ کے آ گئے، اور آنے کے بعد اپنے اپنی منڈیوں سے مل گئے۔ اور اسی طرح سے جو ملنے کے بعد وہ پرندے زندہ ہو گئے اور اڑ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا بیان۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے یہ سبق بتایا ہے کہ جو اللہ پاک، جو ہم لوگ مر جائیں گے یا ہم لوگ کا سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد بھی اللہ پاک ہمیں کیسے زندہ کرے گا۔ چاہے مچھلی کھا لی ہو، چاہے جانور کھا لیا ہو، چاہے ہم جل کے مرے ہوں یا ہماری خاک ہو گئی ہو، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ پاک جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہم سب کو، چاہے جس کے پیٹ میں ہو، چاہے ہماری راکھ بنی ہو، چاہے ہم پرندوں کے پیٹ میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اور ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ پاک زندہ ہی کرے گا۔ پورا شریر ہمارا جڑ کے وہاں زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا اللہ پاک کے سامنے۔ تو اللہ پاک کی اتنی بڑی شان ہے، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوئیں گے۔ اسی لیے اللہ پاک بہت مہربان، اور ان کی شان اتنی ہے کہ ہم جتنے بھی تعریف کریں وہ کم ہے۔ اس لیے جس طریقے سے ہم نے آپ لوگوں کو بیان بتائے ہیں، آپ لوگ شیئر کیجیے، دوسروں کو بھی پتہ چلے، اور کمنٹ بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، اور آپ لوگوں کو جو غلطی ہمارے میں سمجھ میں آ رہی ہے یا آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، کمنٹ کر کے بتائیے پلیز۔ اللہ کے واسطے آپ لوگ ہمیں بتائیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم میں کیا غلطی ہو رہی ہے، یا ہم کیسے آپ کو بتائیں، کیسے آپ تک یہ پہنچائیں۔ اس لیے اللہ کے کرم سے، اللہ کے واسطے آپ لوگ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے، اور سبسکرائب کر لیجیے، اور دوسرے تک یہ دین کی باتیں پھیلائیں، کیونکہ ہمارا کام ہے دین کی باتیں پھیلانا، کیونکہ ہمارے نبی پاک دوسروں تک اپنی دین کی باتیں پھیلاتے تھے، اسلام کو بانٹتے تھے۔ تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اسلام کو بڑھائیں اور اسلام کو بانٹیں۔ ہم عورتوں کا بھی فرض ہے کہ ہم اسلام کو بانٹیں اور اسلام کو آگے تک بڑھائیں۔ جب ہمارا اسلام آگے تک بڑھے گا تبھی تو ہمارا اسلام زندہ ہوگا۔ اس لیے ماں بہنوں سے یہ
گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو آپ دوسرے تک پہنچائیے، دوسرے تک ہماری باتوں کو پہنچائیے کہ وہ یہ سب چیز سیکھ سکیں، اور جو ہم میں خامیاں ہیں، جو ہم میں غلطیاں ہیں، وہ ہمیں بھی بتائیے۔ السلام علیکم۔